میلاد نہیں منانا اور نہ لوگ رک رہے ہیں، تو پھر مختلف انداز، لوگوں نے تو رکنا نہیں ہے، چلو سیرت النبی کے جلسے ہم بھی کر لیتے ہیں، سیرت النبی کے نام سے جلسے۔ بھائی یہی باتیں آپ ان سے پوچھا کریں جو آپ سے پوچھیں کہ میلاد کس کس ہجری میں یا کس کس سن میں یا کس کس صحابی نے کس طرح منایا، آپ بھی یہی پوچھیں۔ سیرت النبی کا جلسہ کس کس ہجری میں ہوا تھا، سیرت النبی کا جلسہ کس کس صحابی نے اس نام سے کیا تھا، آپ پوچھئے۔ ہمارے پاس تو میلاد کے دلائل ہیں، مگر تم بھولے بھالے لوگوں کو اگر اس طرح ورگلانا چاہتے ہو تو یہ تیر آزمائے ہوئے ہیں، یہ آزمائے ہوئے ہیں، یہ نہیں چلیں گے، یہ فیل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو آباد و شاد رکھے، نبی کا یہ میلاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا، یہ خوشیوں کے اظہار ہیں، آدمی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق۔ لہذا جہاں سے سیرت النبی ثابت ہے تو پھر وہیں سے میلاد النبی بھی ثابت ہے۔ اگر سیرت النبی کا جلسہ ہو سکتا ہے تو پھر میلاد النبی کا بھی جلسہ ہو سکتا ہے۔ اور میلاد النبی، میلاد پھر آئے گا صحابہ نے کب منایا۔ ہاں میں کہتا ہوں آؤ صحابہ نے کب منایا۔ ترمذی شریف کی جو ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے، باقاعدہ امام ترمذی ہیڈنگ لگاتے ہیں، باب ما جاء فی میلاد النبی، نبی پاک کے میلاد کے حوالے سے جو کچھ روایات ہیں، میلاد لفظ میلاد کے ساتھ، امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ ترمذی کی کتاب یہ کسی خاص اہل سنت بریلوی مکتب فکر میں نہیں، ہر مکتب فکر میں مدرسوں کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور پھر آج کل کے دور کی بھی نہیں ہے۔ تو پوچھئے ذرا حدیث پاک کی یہ کتاب بخاری شریف کے بعد مسلم اور مسلم کے بعد ترمذی شریف کو جو ایک خاص مقام حاصل ہے، اس ترمذی شریف کے اندر باقاعدہ یہ باب باندھ کے امام ترمذی وہ روایت بیان کر رکھے گئے، وہ ہیڈنگ لگا کے یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ میلاد نبی کے اندر کیا چیز انہوں نے بیان فرمائی میلاد کے لفظ کے ساتھ۔ کہتے نہیں بخاری، میں نے کہا آؤ بخاری بھی پڑھ لو، بخاری بھی پڑھ لو۔ ابو لہب پکا کافر مرا، لیکن مرنے کے بعد جب اس کو گھر والوں نے، یہ بخاری کے اندر ہے، جب دیکھا نا خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کہ تم سے بچھڑ کے کوئی اچھائی تو نہیں ملی، مطلب تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، لیکن شہادت کی اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس انگلی سے پیر والے دن کچھ پانی کے قطرے نصیب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہا کہ یہ وہ بات تھی کہ جب ابو لہب کی لونڈی کنیزہ نے آ کر یہ خوشخبری دی تھی کہ تمہارے ہاں بھتیجا پیدا ہوا، تو یہ خوش ہوا حضور کی ولادت پر، یہ تھا کافر، خوش ہوا اور انگلی سے اشارہ کر کے اسے آزاد کیا کہ تم آزاد ہو، آج کے بعد اس غلامی سے تم آزاد ہو۔ بس وہ ولادت کی خوشی تھی، یہ مسلمان ہونے کے ناطے نہیں ہے، صرف رشتہ داری کے ناطے پر کہ بھتیجا پیدا ہوا اس کو آزاد کیا، کہ پیر والے دن پانی مل جاتا ہے۔ شیخ محقق عبدالحق دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جب پکا کافر ہے اور رشتے کی وجہ سے اس نے ولادت کی یہ خوشی منائی، اور اسے بھی اللہ یہ عذاب میں تخفیف اور پانی اسے مل رہا ہے، کہا کہ جب مومن حضور کا امتی میلاد منائے گا اللہ اسے کتنے انعامات عطا فرمائے گا۔